وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 23rd پارے کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہم سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے لاسٹ پارے میں۔ سورہ یاسین کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے میں جتنے تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ ان کی دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ جو ان کے ارد گرد کے ان کے دوست تھے، ان میں سے ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان میں سے وہ لوگ جن میں وہ بڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی وہ تو بہت کم ہی لوگ تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نرم مزاج تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا کر دے، کسی طرح سے یہ حق کو پہچان جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلیاں دے رہے ہیں نا، کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی ایسے ہوا کہ رسول آئے، لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا اور لوگوں نے ان کا پیغام نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے پھر ان پہ عذاب آیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ مکی دور کی جتنی بھی صورتیں ہیں، آپ دیکھیں اس میں توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ جتنا زور ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ توحید کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ آخرت پہ یقین رکھو۔ آخرت پہ جس کا ایمان ہو گیا نا، اس کی دنیا سنور جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، اور آج اگر میں برا کام کر رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میرے لیے کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن پھر جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک ہستی ہے جو اس کو پوچھے گی، تو انسان کی دنیا سنور جاتی ہے۔ یہی چیز ہم انشاءاللہ اس پارہ میں بھی دیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 23rd پارہ، لیکن ہم 22nd پارہ کی 2 آیات یہاں پہ میں شامل کروں گی، کیونکہ اسی سے اس کا ربط ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک بستی تھی جہاں پہ میں نے رسول بھیجے جنہوں نے حق کا پیغام دیا، اور وہاں پہ ایک مرد مومن بھی تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہی ہم انشاءاللہ اس واقعہ میں پڑھیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 سورہ یاسین۔ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہنے لگا اے میری قوم، پیروی اختیار کرو رسولوں کی، اور پیروی اختیار کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو آدمی تھا یہ کوئی رسول نہیں تھا، لیکن یہ ایک مرد مومن تھا، ایک ایمان والا شخص تھا جو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے اپنے شہر کے لوگوں کو۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اور کیا ہوا مجھے کہ نہ بندگی کروں میں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں بناؤں اس کے سوا اور معبود؟ اگر ارادہ کرے رحمان نقصان کا تو نہ فائدہ دے مجھے ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب تو کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ یقیناً میں ایمان لایا تمہارے رب پر، سو میری بات سنو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کا تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ ان کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ایمان کس پہ لائیں، وہ تمہارا ہے بھی تو وہی رب ہے، تو تم کیوں نہیں آخر مانتے ہو؟ کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا بہشت میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور جیسے ہی اس کو مار دیا انہوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت میں داخل کیا۔ اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا بہشت میں۔ اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیں وہ اولیاء اللہ کیسا تھا، کہ وہاں جا کے بھی اس کو یہی ہوا کہ کاش میرے لوگ یہ جان سکیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری کیا عزت افزائی کی ہے اور مجھے کیا مقام ملا ہے، کاش وہ یہ پیغام جو میں ان کو دے رہا تھا اس کو سمجھ آتے۔
کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے اور شامل فرما دیا مجھے عزت والوں میں، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 29، اور نہ تھی وہ ایک چنگھاڑ مگر ایک دم وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ اب یہ کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس بندوں پر کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ کرتے تھے اس کا تمسخر۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے بستیاں کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی ان میں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 23، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے، زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے اناج، پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے ان میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جاری کر دیے ہم نے ان میں چشمے تاکہ وہ کھائیں ان کا پھل، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، تو پھر کیا یہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، ان میں سے جو اگاتی ہے زمین اور ان کی جانوں میں، اور ان میں سے جن کو وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، کھینچ لیتے ہیں ہم ان پر سے دن کو، اور اسی وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر۔ یہ نظام مقرر کردہ ہے غالب علیم کا۔ اور آیت نمبر 29، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کھجور کی شاخ کی طرح پرانی۔ اور آیت نمبر 40، کہ نہ تو سورج کی پہنچ ہے اس کی کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات ہی پہلے آ سکتی ہے دن سے، اور سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں بھری ہوئی، اور پیدا کی ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، پھر نہ فریاد رس ہو ان کا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ رحمت ہماری اور فائدہ ایک مدت تک کا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی مگر وہ اس سے روگردانی ہی کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، بلا ہم کھلائے ان کو جنہیں اگر چاہتا اللہ تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر ایک چنگھاڑ کا، سو آ پکڑے گی ان کو اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ یہ کہ کر سکیں گے وصیت ہی، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھونکا جائے گا سور تو یکا یک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے بدبختی ہماری، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری قبروں سے، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے بھی، نہ ہوگی وہ مگر ایک چنگھاڑ کے یک لخت وہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ تم کو بدلہ ملے گا مگر وہ جو تم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک اہل جنت اس روز خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ غور کیجئے گا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے عورتوں کو کیا ملے گا، مطلب بیویاں کہاں جائیں گی، آدمیوں کو تو کہتے ہیں حوریں ملیں گی۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جان کوئی نہیں چھوٹنی ہے، ہم نے ادھر ہی ہونا ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایمان والے ہوں، وہ جنت میں چلے جائیں گے نا تو ہم ان کے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں ہوں گی میوے اور ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ طلب کریں گے، سلام کہا جائے گا رب کی طرف سے جو رحیم ہے، اور الگ ہو جو آج کے دن اے مجرمو، کیا نہیں حکم دیا تھا میں نے تم کو کہ اے آدم کی اولاد کہ نہ پوچھنا تم شیطان کو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تو شیطان کو نہیں پوچھتے ہیں، یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ شیطان کو پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی باتوں میں آ جانا، وہ اسلام سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے نا، کہ آج تو دل نہیں چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کو، آج تو یہ دل نہیں چاہ رہا تھا، آج تو قرآن کھولنے کو دل نہیں کیا، ابھی تو رمضان ہے الحمدللہ، ہم سارے ہی بڑے زور و شور سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں،
عید کے بعد آپ دیکھیے گا یہی مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ تو عید والے دن ہی نماز عید کی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، آف کورس سارے جاتے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اوہو عید کے کپڑے پہننے، اور جیسے ہی عید کا فنکشن ختم ہوتا ہے اور کہیں پہ کھانے پہ جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی تھک کے وہ کہتے ہیں کہ جی اب عشاء کی نماز جو ہے نا وہ اب دیکھیں گے، اب تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، اور اگلے دن میں وہی نمازیں 25% کم ہوتے ہوتے آخر میں کیا حال ہو جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہماری ایمان کی حالت اس وقت رمضان میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی ہماری بات میں بھی رکھنا، اسی طرح سے ہم تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ آج کل تو ایک ہنگر ہے، جیسے کہ کوئی رات ہماری مس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ دعا کروں گی کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، ہمارے حق میں جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، اور جو دعائیں ہماری مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں حکم دیا تھا میں نے تم کو اے آدم کی اولاد کے نہ پوچھنا تم شیطان کو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 61 اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً گمراہ کر دیا اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ اب دیکھیے ہمارے پاس قرآن پاک تو ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حق کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے وارن کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دی ڈے آف ججمنٹ جا کے ہمیں پتا چلے گا او ہو شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بینہ بیان کریں کہ دیکھو وہ تمہیں بہکائے گا، پھر آخر میں تمہیں یہ کہے گا، پھر تم یہ کرو گے، پھر آخرت میں جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم اس کی سزا بھگتو گے نہ کرنا۔ پھر ہمارے پاس تو یہ حجت تو تمام کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا آپ مجھے بتائیے۔ اور اب دیکھیے اس آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے جہنم، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، داخل ہو جو اس میں آج کے دن اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا تھا۔ اور آیت نمبر 65 غور سے سنیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پہ، کن کے؟ ہم جیسے اللہ اکبر، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہوں پہ مہر لگ جائے گی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بات کون کرے گا؟ اور بیان کر دیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس پر جو وہ کمایا کرتے تھے اس دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لگتا ہے نا ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، بس جو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہاں پہ خارش کر دو کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل کے وہ کام کرو، یہ ہمارے بیسیکلی غلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ بولیں گے کہ یہ کہاں پہ پاؤں سے چل کے کس کس جگہ پہ گئی تھی، اس کے ہاتھ نے کیا کیا گناہ کمائے تھے، اس کی آنکھ نے کیا گناہ کمائے تھے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، اس دن یہ ہمارے خلاف بولیں گے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہم نے کوئی کام کیا ہوگا۔ یہ آنکھیں بولیں گی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی، اللہ تو نے منع کیا تھا فحاشی کے دیکھنے سے، انہوں نے کیا چیزیں دیکھی، اللہ تو نے منع کیا تھا ایسی جگہوں پہ جانے سے، یہ مجھے چلا کے وہاں تک لے کے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اب آگے دیکھیے آیت نمبر 66 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، پھر وہ دوڑے راستے کی طرف تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہ پر، پھر نہ استطاعت ہو ان کو آگے جانے کی اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 68 اور وہ جس کو بڑی عمر دیتے ہیں تو الٹ دیتے ہم اس کو تخلیق میں، تو کیا نہیں یہ سمجھتے ہیں؟ اور نہیں سکھائی ہم نے اس کو شعر گوئی، اور نہ وہ شیان ہے اس کے لیے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو واضح ہے، تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہوں اور پوری ہو جائے حجت کافروں پر۔ آیت نمبر 71 اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو بنائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مویشی، سو یہ ان کے مالک ہیں آج، اور ان کی قابو میں کر دیا ان کو کہ ان میں سے ان کی سواری ہے اور ان میں سے یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا نہیں یہ شکر کرتے ہیں؟ اور آیت نمبر 74 اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود کہ شاید ان کی کوئی مدد کی جائے گی، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کا نظام ہے اس میں کوئی
अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को शरीक नहीं करता, और वो उनके खिलाफ लश्कर बनाकर हाजिर किए जाएंगे। ना तो गमनाक करें तुम्हें उनकी बातें, यकीनन हम जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हो, जो कुछ ये जाहिर करते हैं। और क्या नहीं देखा इंसान ने कि हमने पैदा किया उसको नुत्फे से, फिर हो गया झगड़ालू खुले तौर पर, और बयान करने लगा हमारे लिए मसाले, और भूल गया अपनी पैदाइश को। कहने लगा कि कौन जिंदा करेगा हड्डियां जबकि वो हो जाएंगी बसीदा। कह दो कि जिंदा करेगा उनको वो जिसने पैदा किया था उनको पहली बार, और वो हर तरह की तकलीफ को जानता है। और वही है जिसने बनाई तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग, फिर अब तुम इससे आग सुलगाते हो। और आयत नंबर 81, क्या भला नहीं है वो जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, कादिर इस पर के पैदा कर दे इन जैसी और चीजों को। क्यों नहीं, और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला है और कामिल इल्म वाला है। आयत नंबर 82, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन उसका अमर, कि वो इरादा करता है, जब वो हुक्म देता है, इरादा करता है किसी चीज का, तो कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। सो पाक है वो जिसके हाथ में हाकमियत हर चीज की, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। देखिए, अब हमने इस सूरा में कितनी दफा पढ़ा कि हम सबको लौट के उसकी तरफ जाना है। बस इस चीज का यकीन कर लें कि हिसाब किताब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमने हाजिर होना है, और हमारे एक एक लम्हे का अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाबदेही होनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपने रहम करे, और हमें इस बात की तौफीक अता करे कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अस्साफ़ात, और इसमें हम ये देखेंगे कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, और मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा करते थे कि ये तो एक जादूगर है, क्या इसके कहने पे तुम अपने बुतों की पूजा करना छोड़ दोगे? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी का यहाँ पे जवाब दिया कि जितने भी अंबिया पहले आए थे उनको भी उनके लोगों ने इसी तरह से झुटलाया था, तो उन्होंने क्या किया था। और खास तौर पर आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना नबियों के लिए, वो है मुखलस का। मुखलस कहते हैं जिसको अल्लाह चुन लेता है, और मुखलिस उसको कहते हैं जो से इबादत गुजार जैसे होता है ना इंसान, तो उसको कहते हैं बड़ा खालिस होके। अब यहाँ पे आप इंशाल्लाह इस सूरा में और अगली सूरा में देखेंगे कि वो लोग जो अपने आप को खालिस कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, उनका क्या मुकाम है। और जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन लेते हैं उनको मुखलस कर लेते हैं। और कई दफा ये आप देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चुना था उस वक्त वो कत्ले खिता करके भागे हुए थे, तो उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चुन लिया था। और इसके अलावा आप देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, उस वक्त जब वो अपनी बस्ती से निकले थे, अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं आया था, तो मछली के पेट में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाकर उनको खालिस किया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी चुन ले। आमीन सुम आमीन। और अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरत अस्साफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ बांधने वालों की कतार दर कतार, फिर डांटने वालों की झुड़क कर, फिर तलावत करने वालों की जिक्र कुरान की। बिलाशुबा तुम्हारा माबूद एक ही है, जो रब है आसमान और जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान में है, और रब है मशरिकों का। बेशक हमने सजाया आसमान दुनिया को जीनत से, सितारों की, और हिफाजत की हर एक शैतान सरकश से। न कान लगाकर सुन सके मला आला की तरफ, और मारे जाते हैं हर तरफ से अंगारों से। बगाने को और उनके लिए है अजाब हमेशा का। और आयत नंबर 10 के सिवाय जो कोई ले भागा चोरी से कोई बात, तो लग जाता है उसके पीछे एक अंगारा जलता हुआ। सो पूछो इनसे, क्या उनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या जो कुछ हमने पैदा किया? बेशक पैदा किया हमने उन्हें चिपकते हुए गारे से, बल्कि तुमने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं। और जब उन्हें समझाया जाता है तो नहीं समझते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मगर खुला जादू है। भला जब मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर गए हैं, कह दो कि हाँ, और तुम जलीलो ख्वार होगे। और आयत नंबर 19, बस उसके सिवा कुछ नहीं कि वो तो एक जोर की ललकार होगी एक, बस उसी वक्त उसे देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय खराबी हमारी, ये तो जजा का दिन है, यही वो दिन है फैसले का, और वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। फरिश्तों जमा कर लो उनको जो जुल्म करते थे और उनके साथियों को, और वो जिनको ये पूजा करते थे सिवाय अल्लाह के, फिर चला दो इनको जहन्नम के रास्ते पर और ठहराओ उनको, बेशक इनमें से पूछ गिछ होगी। क्या हुआ तुमको नहीं मदद करते एक दूसरे की?
بلکہ یہ لوگ آج اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہوں گے اور وہ رخ کریں گے ایک دوسرے کی طرف، باہم سوال کریں گے اور کہیں گے بے شک تم ہی آتے تھے ہم پر دائیں طرف سے زور و شور سے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم نہ تھے ایمان لانے والے، اور نہ تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بلکہ تم ہی تھے سرکش لوگ۔ سو پورا ہو گیا ہمارے لیے قول ہمارے رب کا، بے شک ہم عذاب کے چکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیے وہ خود اعتراف کریں گے اس بات کا کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تو آج ہم رسوا ہوئے۔ اور اب دیکھیے کہ سورۃ ناس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہی بات میں یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں، آپ کن کے ساتھ دوستیاں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کوئی سینگ لگا کے آ جائے گا یا کوئی خوفناک شکل ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے، ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ شیطان کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، آپ کو پہچاننے والا دل چاہیے ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجھے اللہ کی راہ سے دوسری راہ پہ لے کے جا رہا ہے، یا جس سے میں امپریس ہو رہی ہوں، وہ تو اللہ کی راہ نہیں ہے۔ تو پہچانیے اس شیطان کو، دور ہو جائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے بینہ بیان کر دیا کہ قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جن کا میں پیچھا کرتا تھا، یہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم عذاب دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، کہ تمہیں کوئی مجبور تو نہیں کیا گیا تھا ان کے پیچھے لگنے کے لیے۔ آج ہم کیوں پیچھے لگتے ہیں کہ ہماری خواہش نفس ہمیں ان کے پیچھے لگاتی ہے۔ اور آیت نمبر 33، پس یقیناً وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ایسا ہی کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ۔ یقیناً یہ وہ تھے کہ جب کہا جاتا تھا ان سے کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے تو تکبر کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر کی خاطر جو مجنون ہے، حالانکہ وہ آیا ہے حق کے ساتھ اور اس نے تصدیق کی ہے پہلے رسولوں کی بھی۔ بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا مزہ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر جو کچھ تم کرتے تھے، سوائے اللہ کے بندے جو خالص ہیں اللہ کے لیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے، میوے اور وہ اکرام کیے جانے والے ہیں اس میں باغات میں نعمتوں کے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے، دور ہوگا ان پر جام کا بہتی شراب کا، سفید لذت والی پینے والوں کے لیے، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں، بڑی آنکھوں والی حوریں، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ پھر وہ رخ کر کے ایک دوسرے کی طرف سوال کیا کریں گے، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ دراصل تھا میرا ایک ساتھی جو کہتا تھا کہ کیا واقعی تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کہ اس کا دیکھیں دنیا میں ایک دوست تھا جو اس کو ایسی باتیں کہا کرتا تھا، تو آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے جنت میں اس کا دوست سوچتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے ایسے کہا کرتا تھا، بیسیکلی اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتا تو آج میرا کیا حال ہوتا، بھلا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں ادھر وہاں پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہیں گے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ جو تمہارا دوست دنیا میں تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ جھانکے گا، پس دیکھے گا اس کو بیچ دوزخ کے، کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا۔ دیکھیں اس دنیا میں آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں میں نے نہیں مووی پہ جانا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اب جب سے قرآن پڑھا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، کہتے یار چھوڑو نا کیا ہے، اب ایک مووی تو ہے چلو اتنا مزہ آئے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہو نہیں نہیں اب میں نے مہندیوں پہ نہیں جانا، وہاں پہ ڈانسز ہوتے، اتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب حکم ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ تو آپ کے دوست آپ کو کہے یا چھوڑو نا اب کیا ہے اتنی سی بات، اب کیا مہندیوں پہ کیا ہوتا ہے، اب ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتی نا، اب ساری دنیا کر رہی ہے تم کوئی انوکھی ہو۔ تو دوست ہمیں جب ورگلاتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ کیا حال ہوگا اس دن، کہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی تو میں ہوتا اس میں جو حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا نہیں ہم اب مرنے والے سوائے ہماری اس موت کے جو پہلی بار آ چکی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے، بے شک یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت زقوم کا؟ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو آزمائش ظالموں کے لیے، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، اس کے خوشے گویا کے سر ہیں شیطانوں کے، سو بے شک وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹوں کو، پھر یقیناً ان کے لیے ہوگا اس میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی،
रब्बना ला तजला मिनहुम आमीन सुम्मा आमीन। फिर यकीनन उनकी वापसी दोज़ख ही की तरफ होगी, यकीनन उन्होंने पाया अपने बाप दादों को गुमराह, तो वो उनके नक्शे कदम पर दौड़े चले जा रहे हैं। और बेशक गुमराह हो गई थी उनसे बेशतर अक्सरियत पहले लोगों की, और बेशक हमने भेजे उनमें डराने वाले। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने भेजे डराने वाले, वो किसी भी सूरत में। अब तो देखिए कोई नबी नहीं आएंगे, अब कोई रसूल नहीं आएंगे, तो अब जो दाइए दीन है वो ही आपको डराएंगे। अब वो जो ठंडा ठंडा दीन देते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना रहमान है, उसने बख्श देना, तो जिससे बदलना भी होता है ना वो भी बैठ जाता है कि चलो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो माफ कर देना, खैर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो बेशक हमने भेजे उनमें डराने वाले। सो देख लो कि कैसा हुआ था अंजाम उन लोगों का जिन्हें डराया गया था, सवाए अल्लाह के वो बंदे जो खास किए गए हैं। और बेशक पुकारा था हमें नूह ने, सो कैसे अच्छे हैं हम दुआ को कबूल करने वाले। और हमने नजात दी उसको और उसके घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत से, और बना दिया हमने उसकी औलाद को बाकी रहने वाला, और बाकी रखा हमने उसका जिक्र पीछे आने वालों में। सलाम हो नूह पर तमाम जहान वालों में, यकीनन ऐसा ही बदला दिया करते हैं हम नेककारों को। बेशक वो था हमारे मोमिन बंदों में, फिर गर्क कर दिया हमने दूसरों को। और बेशक उन्हीं में से था इब्राहिम, कि जब वो आया अपने रब के पास कल्बे सलीम लेकर, जब कहा उसने अपने रब से और अपनी कौम से कि क्या है ये जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या झूठे माबूद सवाए अल्लाह के जो तुम चाहते हो। और आयत नंबर 87, तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में। फिर डाली उसने एक नजर सितारों की तरफ, फिर कहा उसने कि बेशक मैं बीमार हूँ, तो वो चले गए इससे पीठ फेर कर। फिर जा घुसा वो उनके माबूदों की तरफ, फिर कहने लगा कि क्यों नहीं तुम खाते हो, क्या हुआ है तुम्हें कि तुम बोलते नहीं हो। फिर जा पड़ा वो उन पर मारते हुए दानी हाथ से, और फिर वो पलटे उसकी तरफ दौड़ते हुए। कहा उसने कि क्या पूछते हो वो जिसको तुम खुद तराशते हो, और अल्लाह ही ने पैदा किया तुम्हें और जो कुछ तुम बनाते हो। वो कहने लगे कि बनाओ इसके लिए एक इमारत, फिर डाल दो इसको दहकी हुई आग में। और यहाँ पे देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कल्बे सलीम, कि उस वक्त कोई उनको दावत देने तो नहीं दीन की आया था, और सारे तो मुशरिक थे उनके इर्द गिर्द। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको अपने लिए मुखलस कर लिया, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उस राह पर भी चला दिया। यही बात मैं यहाँ पे आपसे कहने वाली हूँ कि अल्लाह से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे अपने लिए मुखलस कर दे, लाम के ऊपर जबर के साथ ये दुआ मांगा करें। क्योंकि जिनको अल्लाह चुन लेता है ना अपने रास्ते में, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी राह में उसकी मदद भी करता है और वो दौड़ा देता है अपनी राह में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सो इरादा किया उन्होंने इसके साथ एक चाल चलने का, तो कर दिया हमने उन्हीं को नीचा। और कहा उसने बेशक मैं जाने वाला हूँ अपने रब की तरफ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और आयत नंबर 100 जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ए मेरे रब अता फरमा मुझे औलाद जो सादत मंदों में से हो। तो बशारत दी हमने उसको एक बुर्दबार लड़के की। इसलिए ये दुआ के लिए भी कहा जाता है कि जिसको अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा हुआ, तो ये दुआ पढ़ा करें। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बिशारत दी एक लड़के की। तो जब वो पहुंचा उसके साथ दौड़ने की उम्र, उसने कहा कि ए मेरे बेटे बेशक मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं ज़बह कर रहा हूँ तुझको, और देख के क्या है तेरा इरादा। अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि एक बाप अपने बेटे से ये कह रहा है, और बेटा भी देखिए कि किस बाप का था। और उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा कि ए मेरे बाप कर दे वो जिसका तुझको हुक्म हुआ है, तू मुझे पाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो साबरों में से। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे नहीं चुना होता। आप देखें किस तरह का उनका मुकाम था, और वो कितने खालिस थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात थोड़ी सी बता देती हूँ। अक्सर लोगों को ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मिलेंगे, अल्लाह के साथ कनेक्शन कैसे होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें वली अल्लाह जैसे लोगों में शामिल कर दे, कैसे ऐसा हो कि हम भी कोई चीज देखे, कोई करामात हमारे हमें भी नजर आए। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप अल्लाह की ज़ात के साथ खालिस हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कोई मिलावट वाली चीज़ ना, हम एक दूध मिलावा पसंद नहीं करते हैं। तो अल्लाह के लिए जब हमारे दिल खालिस होंगे ना, तो आप फिर देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे-कैसे इनामात इंसान को इस दुनिया में भी नवाज़ते हैं और आखिरत में नवाज़ते हैं। और अब देखिए अगर हम रसूलों की बात छोड़ भी दें, आप देखिए साहबा में से बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को किस तरह से तपती रेत पे घसीटा जाता था, किस तरह के जुल्म। आप साहबा की हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, आखिर उनको वो तपती रेत क्यों नहीं तपती रेत लगती थी। दर्द होती होगी डेफिनेटली, मेरा ये मतलब नहीं है,
آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو محبت کی آگ تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو پہچان کی آگ تھی، وہ اس آگ سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پھر بھی آہد آہد کہتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کی آزمائش میں ڈالا، اور بیٹا بھی کیسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کر دو جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے، کیونکہ یہاں پہ اخلاص تھا۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ خالص نہیں ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا۔ ہمارے سامنے صحابہ کی ہسٹری پوری، تابعین کی ہسٹری، تبا تابعین کی ہسٹری، آپ اپنے سامنے دیکھیں کتنے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اس کو ماتھے کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، بے شک تم نے سچ کر دکھایا خواب، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بلا شبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش۔ اور آیت نمبر 107، اور دیا ہم نے فدیے میں اس کو ایک بڑا ذبیحہ، اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ اور آیت نمبر 110، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی تھا صالحین میں سے، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور ان دونوں کی اولاد میں، کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی ظلم کرنے والا اپنی جانوں پر کھلے طور پر، اور یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے، اور مدد کی ہم نے ان کی تو رہے وہی غالب، اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کرنے والی، اور ہدایت دی ہم نے دونوں کو سیدھی راہ کی، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن بندے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں تھا۔ جب کہا اس نے اپنی قوم سے، کیا نہیں تم ڈرتے؟ کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو؟ اللہ جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادوں کا۔ تو جھٹلا دیا انہوں نے اسے، سو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ سوائے اللہ کے بندے جو خاص کیے گئے، دعا کرے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے خاص کر دے، آمین ثم آمین۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں میں، اور سلام ہو آل یاسین پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو، اور بے شک تم گزرتے رہتے ہو ان بستیوں کے پاس سے صبح کے اوقات میں اور رات کو بھی، تو کیا نہیں تم عقل رکھتے ہو؟ اور بلا شبہ یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب بھاگ نکلا وہ کشتی میں جو تھی بھری ہوئی، تو کرا ڈالا انہوں نے تو ہوا پھینکے جانے والوں میں، پھر نگل لیا اس کو مچھلی نے اور تھا وہ ملامت سدا، پھر اگر نہ یہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتا تو رہ جاتا اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ یہاں پہ پھر میں آپ کو دہرا دیتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یوزلی لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں نا، تو کنتو کی جگہ وہ کنتم کہہ دیتے ہیں، جس کا بالکل مطلب الٹ جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر انت سبحانک، کہ پاک ہے تو، انی کنتو من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو کنتو کا مطلب ہے میں، اور کنتم کا مطلب ہے کہ بے شک تو ہی ظالموں میں سے ہے۔ تو اکثر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کنتم من الظالمین، تو اس کا مطلب اللہ معاف کرے بہت غلط ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر آپ یہاں پہ پلیز اپنے آپ کو کریکٹ کر لیجئے گا، ایک دفعہ دہرا لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 145، پھر ڈال دیا ہم نے اس کو ایک چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا، اور اگا دیا ہم نے اس پر ایک درخت بیلدار، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے زیادہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو 1,00,000 لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا، آئی تھنک یہاں سے لوگوں نے وہ 1,25,000 کی جو تسبیح کرتے ہیں وہ انہوں نے یہاں سے بنا لی کہ اتنی دفعہ پڑھیں گے، حالانکہ ڈو یو تھنک کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ گن رہے ہوں گے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا؟ دعا تو ایک دفعہ بھی درد دل سے نکلتی ہے نا تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے،
اور اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं तो वो ईमान ले आए सो फायदा पहुंचाया हमने उन्हें एक मुद्दत तक। और आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि पूछो इनसे कि भला तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हो और तुम्हारे लिए बेटे, या बनाया है हमने फरिश्तों को औरतें और ये इसके गवाह हैं। क्या नहीं ये यकीनन अपनी घड़ी हुई बात कहते हैं कि औलाद रखता है अल्लाह और यकीनन ये झूठे हैं। मुंतखब किया है उसने बेटियों को बेटों पर, क्या हुआ है तुम्हें, कैसा फैसला करते हो। तो क्या नहीं तुम गौर करते, या तुम्हारे पास है कोई दलील वाज़े तौर पर, तो ले आओ अपनी कोई किताब अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 158, और बना रखा है उन्होंने अल्लाह के और उसके जिन्नों के दरमियान रिश्ता, और बिलाशुबा जानते हैं जन्नात के यकीनन वो हाजिर किए जाएंगे। पाक है अल्लाह उससे जो ये बयान करते हैं, सवाए अल्लाह के वो बंदे जो खास किए गए। या अल्लाह हमें भी अपने लिए खास कर दे, आमीन सुम आमीन। सो बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो। और आयत नंबर 162, कि नहीं हो तुम इसके खिलाफ बहकाने वाले, सिवाय इसके जो जाने वाला है जहन्नम में, और नहीं हम में मगर इसका एक मुकाम मुकर्रर, और बिलाशुबा हम ही सफ बांधे रहते हैं, और बिलाशुबा हम ही तस्बीह करते रहते हैं। और अगरचे ये लोग कहा करते थे, अगर ये कि होती हमारे पास नसीहत कोई अगलों की, तो यकीनन हम होते अल्लाह के बंदे खास किए हुए। तो कुफर किया उन्होंने इसका, सो जल्द ये जान लेंगे कि बिलाशुबा पहले हो चुका हमारा वादा अपने उन बंदों के लिए जो रसूल बनाकर भेजे गए थे। यकीनन वही है जिनकी मदद की जाएगी, और यकीनन हमारे लश्कर ही हैं जो गालिब होंगे। सो मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और उन्हें देखते रहो, जल्द ये भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं? फिर जब वो उतरेगा उनके सहन में, तो बुरी होगी सुबह उनकी जिनको डर सुनाया गया था। और मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और देखते रहो, अनकरीब ये देख लेंगे। पाक है तेरा रब इज्जत वाला उससे जो कुछ तुम बयान करते हो, और सलाम हो रसूलों पर। और अब आयत नंबर 82 जो इस सूरह की आखिरी आया है, कि वो तमाम हमद अल्लाह ही के लिए है जो रब है आलिमों का। बहुत खूबसूरत सूरह थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के जो वाकयात सुनाए, कि देखो किस तरह से जिनको अल्लाह सुब्हान तआला ने चुन लिया था उनकी राह में भी मुश्किलें आई थी, और बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें थी, और किस तरह से वो अल्लाह की राह में जमे रहे, आप भी दुश्मनों के मुकाबले में जमे रहे। अल्लाह सुब्हान तआला आपको कभी नाकाम नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारी हर जगह पे मदद करेगा। अब हम शुरू करते हैं सूरह स्वाद। सूरह स्वाद जो है ये मक्की दौर की सूरह है, बल्कि ये वो दौर था जिसमें अबू तालिब जो थे वो अपने मर्ज़ मौत में मुब्तला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा मुश्किल वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ लोग जादूगर कहते थे, बल्कि उनको कहते थे कि ये झूठा है, और ये झूठ घड़ के हमारे पास लाया है। और ये बड़ा मुश्किल तरीन दौर था। उसमें अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है। बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो गुरूर और मुखालफत में है। कितनी ही हलाक कर चुके हैं हम इनसे पहले उम्मतें, तो वो अजाब के वक्त फरियाद करने लगे, और ना था वो वक्त छुटकारे वाला। और आयत नंबर 4, और उन्होंने ताज्जुब किया कि आया उनके पास एक डराने वाला उन्हीं में से, और कहने लगे काफिर कि ये तो जादूगर है, बहुत झूठा, नौसुबिल्ला। और क्या बना लिया उन्होंने अपने माबूदों का बदल माबूद एक और। यकीनन ये बात बड़ी अजीब है। और चल दिए जो सरदार थे उनमें से कि चलो और जमे रहो अपने माबूदों पर, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई गर्ज है। नहीं सुनी हमने ये बात किसी दूसरे दिन में, नहीं है ये मगर मन गढ़ंत बात। और आयत नंबर 8, कि क्या नाजिल किया गया है इसी पर ये जिक्र हम सब में से, बल्कि वो शक में है मेरी नसीहत की तरफ से, बल्कि अभी नहीं चखा उन्होंने मेरा अजाब। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, क्या उनके पास खजाने हैं रहमत के, तुम्हारे रब के जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है, या उनके लिए हुकूमत आसमान और जमीन की और जो कुछ इसके दरमियान है, तो चाहिए कि चढ़ जाए आसमान पर रस्सियां तान कर। और आयत नंबर 11, कि ये भी एक लश्कर है जो है यहाँ शकस्त खुर्दा और गुरोहों में से, झुटला चुके हैं इनमें से पहले कौम नूह की, और आद और फिरौन मेखों वाला, और समूद और कौम लूत की, और रहने वाले ईका के, यही वो गुरोह हैं। और नहीं ये थे सब मगर उन्होंने झुटलाया रसूलों को, तो आ वाकया हुआ मेरा अजाब। और नहीं इंतजार करते हैं ये लोग मगर एक चिंगाड़ का, ना होगा जिसमें कोई वक्फा। और कहा उन्होंने हमारे रब जल्दी ही दे दे हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले। सब्र कर इस पर जो कुछ ये कहते हैं, और याद कर हमारा बंदा दाऊद
کہ جب وہ صاحب قوت تھا بے شک وہ کثرت سے رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح کرتے تھے شام و صبح۔ اور آیت نمبر 19 کے پرندے کے جمع رہتے تھے ہر وقت اس کی طرف، اور مستحکم کر دی ہم نے اس کی حکومت، اور عطا کی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلے کی خطابت۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں خبر ان جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاند کر آئے محراب میں، جب وہ پہنچے داؤد کے پاس تو وہ گھبرایا ان سے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کر ہم سے، ہم دو فریق ہیں کہ زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر ہمارے درمیان انصاف سے، اور نہ کر بے انصافی، اور رہنمائی کر ہماری سیدھے راہ کی طرف۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، بس اس نے کہا کہ یہ میرے حوالے کر دے، اور حاوی ہو رہا مجھ پر باتوں میں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس نے ظلم کیا تجھ پر، مطالبہ کر کے تیری دمبی کا اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے، اور بے شک اکثر شرکا زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور کم ہے ایسے لوگ۔ اور خیال کیا داؤد نے کہ دراصل آزمایا ہے ہم نے اس کو، تو مغفرت مانگی اس نے اپنے رب سے، اور گر پڑا جھک کر اور رجوع کرنے میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے تو ظاہر پہ فیصلہ کیا نا، انہوں نے یہ سوچا کہ ایک کے پاس تو اتنی 99 دمبی ہے، اگر وہ ایک دمبی والے سے مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ وہ جو ایک تنبی والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پر جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس کی خبر دی، تو داؤد علیہ السلام کہتے کہ مغفرت مانگی اس نے اپنے رب سے، گر پڑا جھک کر اور رجوع کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ جس وقت دنیا میں کبھی بھی ہماری ریگولر زندگی میں بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے، اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا، اور جیسے ہی ہمیں احساس ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رجوع کرنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، تو بخش دی ہم نے اس کی یہ خطا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب ہے اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے بنایا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، تو فیصلہ کیا کر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی، اور وہ بھٹکا دے گی تجھے اللہ کے راستے سے۔ یقیناً جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ بھلا دیا انہوں نے حساب کے دن کو، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے بے مقصد۔ یہ گمان ہے ان کا جنہوں نے کفر کیا، سو بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ میں۔ کیا کر دیں گے ہم ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کمال، ان کی طرح جو فساد کرتے ہیں زمین میں؟ کیا کر دیں گے ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح؟ یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، بابرکت ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اہل عقل۔ اور آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان، بہت خوب بندہ، یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا، اور پیش کیے گئے اس کے سامنے شام کے وقت گھوڑے خوب سیدھے ہوئے۔ تو کہا اس نے کہ بے شک میں نے اختیار کیا محبت مال کی، یاد سے غافل ہو کر اپنے رب کی، حتیٰ کہ آفتاب چھپ گیا پردے میں، واپس لا ان کو میرے پاس۔ تو لگا وہ ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، اور یقیناً ہم نے آزمائش کی سلیمان کی، اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ۔ پھر وہ رجوع ہوا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، معاف فرما مجھ کو، اور عطا فرما مجھ کو ایسی بادشاہی کہ نہ ہو شایان کسی کے میرے بعد، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر زیر فرما کر دیا ہم نے اس کے ہوا کو کہ چلتی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ چاہتا، اور سرکش جنوں کو، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور کچھ دوسروں کو جکڑے ہوئے زنجیروں میں، یہ ہماری عطا ہے، تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو بغیر کسی حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یقیناً مجھے دے رکھی ہے شیطان نے تکلیف اور عذاب، ہم نے کہا کہ مارو زمین پر اپنا پیر، یہ ہے غسل کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کو۔ اور آیت نمبر 43 اور عطا کی ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال، اور اتنے ہی اس کے ساتھ،
ایک رحمت ہماری طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا جھاڑو اور مارو اس سے اور نہ تم توڑو قسم، بے شک ہم نے پایا ہے صبر کرنے والا تمہیں بہت خوب بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ آسانی کر دی کہ قسم تم نے پوری کرنی ہے ورنہ قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو قسم کیسے پوری انہوں نے کروائی کہ ایک جھاڑو لو اور جھاڑو کے جیسے تنکے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک ایک 100 تنکے لے کے اس کو اکٹھا باندھ کے تو ایک دفعہ مار دو تاکہ یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، بے شک ہم نے ممتاز کیا تھا ان کو ایک خاص صفت سے جو یاد ہے آخرت کے گھر کی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک ان میں سے تھے جو منتخب خوبی والے تھے۔ اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، اور یہ سب خوبیوں والے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنتیں ہمیشہ رہنے والی کھلے ہوں گے ان کے لیے جن کے دروازے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جن میں طلب کرتے رہیں گے وہاں پر لذیذ پھل کثرت سے اور مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی نگاہوں کو اور ہم عمر عورتیں۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے نہیں جس کو کوئی ختم کرنے والا، اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، داخل ہوں گے وہ جس میں بس بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے۔ یہ ہے بس چکھو اس میں کھولتا ہوا پانی اور پی، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی اور قسمیں، اور یہ ایک جماعت ہے داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، نہیں خوش آمدید ان کے لیے، یقیناً یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی، نہیں خوش آمدید تمہارے لیے، تم ہی تو لائے ہو یہ ہمارے سامنے، سو برا ہے یہ ٹھکانہ۔ اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب جو سامنے لایا ہے ہمارے لیے، یہ تو بڑھا دے اس کے لیے عذاب دگنا دوزخ میں۔ وہ کہیں گے کہ کیا ہوا ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو جن کو ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 63 کہ کیا بنا رکھا تھا ہم نے ان کا ہنسی مذاق، یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے نگاہیں، بے شک یہ برحق ہے جگڑنا اہل دوزخ کا۔ کہہ دو کہ بس میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو واحد غالب ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور قوت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ خبر ہے بہت بڑی، تم جس سے منہ پھیرتے ہو۔ آیت نمبر 69 کہ نہیں تھی مجھے کچھ بھی خبر عالم بالا کے فرشتوں کی جب وہ جھگڑتے تھے، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہی کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، پھر جب درست کر لوں میں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر جانا اس کے آگے سجدے میں، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اس سے جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تھا تو اونچے درجے والوں میں؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس سے پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ فرمایا بس نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تم پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ میرے رب تو مہلت دے مجھے اس روز تک کہ لوگوں کو تو دوبارہ اٹھائے۔ فرمائے یقیناً تو ہے مہلت دیے جانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو یہ درخواست کی تھی، بیسیکلی یہ دعا تھی نا کہ مجھے مہلت دے، اگر ابلیس کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ اپنے مومن بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 81 اس دن تک مہلت جس کا وقت معلوم ہے، اس نے کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، یقیناً میں بہکاتا رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے۔ اور آیت نمبر 84 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ فرمایا تو یہ حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے سب سے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ شیطان نے بھی، ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے جو بندے ہیں نا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے۔ اب اس سورہ کی آخری آیا اور یقیناً تم جانو گے اس کی خبر کچھ وقت کے بعد، اور الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ زمر۔ سورہ زمر جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا جو پیغام تھا وہ آلموسٹ ہر گھر میں پہنچ چکا ہوا تھا۔
تھا۔ اب मुशरिकीन मक्का की जो दुश्मनियाँ थी, जो उनकी चालें थी, वो भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साज़िश को नाकाम बनाने के लिए सुबह-शाम साज़िशों में मसरूफ़ थे। तो अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़िल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। बिलाशुबा हमने नाज़िल की है तुम्हारी तरफ ये किताब हक़ के साथ, तो इबादत करो अल्लाह की खालिस करके उसी के लिए अपनी इबादत। जान लो कि अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत है, और वो लोग जिन्होंने बनाए हैं उसके सिवा और दोस्त, वो कहते हैं कि नहीं इबादत करते हम इनकी मगर ये कि वो हमको मुकर्रब बना दें अल्लाह का किसी दर्जे में। यकीनन अल्लाह फैसला कर देगा इनके दरमियान उन बातों में जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं, और बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उनको जो झूठा और न शुक्रा है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए इस बात को कि ये क्या कहा करते थे कि ये हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं, हम इनको तो अल्लाह नहीं मान रहे बल्कि हम इसलिए इबादत करते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब बना दें। ये वसीला बनाते थे कि हमारी दुआ तो कैसे कबूल होगी, हम तो इतने गुनाहगार हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह से कबूल करा देंगे, ये हमारा वास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हम में से हर कोई अपने अपने दिल को टटोल के देखे कि आज हमने तो कहीं ऐसे बुत नहीं पाले हुए अपने दिल के अंदर कि कोई हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिला देगा, हम वहाँ उस पीर के पास जाते हैं, उस कब्र वाले के पास जाएंगे, या हमें वो इस तरह से उसको खुश करेंगे तो वो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब दिला देगा, या वो हमारी दुआएं कबूल करवा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को उसी तरह से समझ सकें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर चाहता अल्लाह कि बनाए कोई बेटा तो मुंतखब कर लेता उसमें से जो वो तख्लीक करता है जिसको चाहता, पाक है वो इससे, वही है अल्लाह जो अकेला है और बड़ा जबरदस्त है। पैदा किया उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ, और लपेट देता है रात को दिन पर और लपेट देता है दिन को रात पर, और मुसख्खर कर रखा है उसने चांद और सूरज को, हर एक चलता रहता है अपने वक्त मुकर्रर तक, तो जान रखो कि वही गालिब है और मग़फ़िरत करने वाला है। उसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर बनाया उसने इसका एक जोड़ा, और पैदा किए तुम्हारे लिए चौपाओं में से 8 जोड़े। बनाता है वो तुम्हें पेटों में तुम्हारी माँओं के, एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत में, 3 अंधेरों में। यही अल्लाह है तुम्हारा रब है, और इसी की बादशाही है, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, फिर कहाँ तुम उल्टे फिर रहे हो। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह बेनियाज है तुमसे, और नहीं वो पसंद करता अपने बंदों के लिए नाशुक्री, और अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो वो उसको पसंद करता है तुम्हारे लिए, और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। फिर अपने रब की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो, बस वो आगाह है दिलों की बातों से। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार जो हमें ये फरमाते हैं कि शुक्रगुजार बनो, क्योंकि हमें जब ये एहसास होगा ना कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं वो देने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो हम फिर शुक्रगुजार बनेंगे। जब हमें ये एहसास हो कि हम तो ओन करते हैं, ये तो हमारी चीज़ है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करूँगी, तो फिर हमारी ज़ात के अंदर तकब्बर आ जाएगा। तो जो इंसान शुक्रगुजार होता है ना, उसको फिर दूसरों से मोहब्बत हो जाती है, उसको दूसरों का ख्याल रखने की आदत हो जाती है, उसको ये एहसास होता है कि जो मेरे पास है वो ख़ास ऐसी कोई मेरी वजह नहीं है, ये अल्लाह का ही करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ पे अपनी रहमतें की हैं, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार बंदा हो जाता है। वो हर चीज़ को जो अपनी ज़ात से लेके, अपने अराउंड से लेके, अपने रिश्तेदारों से, अपनी औलाद, खामन, माँ-बाप, बहन-भाई, हर चीज़ को अल्लाह की नेमत समझ के जब वो शुक्रगुजार होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वही बंदा दुनिया में एक दूसरे के साथ हार्मनी से रह सकता है। यही असल बात है। और आयत नंबर 9 बहुत खूबसूरत मैसेज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ, तो पुकारता है अपने रब को रुजू होकर उसकी तरफ, फिर जब वो नवाजता है उसको नेमत से अपनी तरफ से, तो भूल जाता है उस तकलीफ को वो के पुकार रहा था जिसके लिए वो पहले, और बनाने लगता है अल्लाह के लिए शरीक ताकि गुमराह कर दे उसके रास्ते से। कह दो कि फायदा उठा ले अपने कुफर से थोड़ा सा, यकीनन तो दोज़खियों में से होगा। या वो बेहतर है जो इबादत गुजार है, रात के औकात में सजदा करता है और क़याम करता है। ये तहज्जुद की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि डरता है आखिरत से और उम्मीद रखता है रहमत की अपने रब की। कहो क्या बराबर हो सकते हैं वो जो लोग इल्म रखते हैं और वो जो लोग इल्म नहीं रखते हैं?
بس نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ در حقیقت دیا جائے گا ان کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے۔ کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کر کے اپنے آپ کو اس کی بندگی میں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس کا کہ میں بن جاؤں سب سے پہلے فرما بردار۔ کہہ دو یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب کے بڑے دن سے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں خالص ہو کر اللہ کے دین کو۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ کہہ دو بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، اور جان رکھو کہ یہی ہے وہ خسارہ جو سراسر نقصان والا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی ہوں گے سائبان آگ کے، اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے، اور یہ عذاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتا ہے جس سے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں مجھے سے ڈرتے رہنا، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا بتوں سے کہ وہ انہیں پوجیں اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بہت بشارتیں ہیں، تو بشارت سنا دو میرے بندوں کو۔ اور آیت نمبر 18 کہ وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں سب سے اچھی باتوں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا وہ صادر ہو چکا ہو جس پر فیصلہ عذاب کا، تو کیا تم بچا سکتے ہو اسے جو آگ میں پڑا ہوا ہے؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوں گے، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر جاری کر دیا اس کو چشمے بنا کر زمین میں، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی مختلف رنگوں کی، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، بس وہ دیکھتا ہے اس کو زرد رنگ ہو گیا اس کا اور چورا چورا۔ بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 22 تو بھلا وہ شخص کہ کھول دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ سو وہ ہو روشنی پر اپنے رب کی طرح سے، بس افسوس ہے اس پر کہ سخت ہو رہے جن کے دل اللہ کی یاد سے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام، ایک کتاب ملتی جلتی ہے جس کی آیتیں اور دہرائی جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلدوں پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں۔ اب غور کیجئے اس آیت کو سنتے ہوئے کہ کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف۔ یہی ہدایت ہے اللہ کی، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اور آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بھلا وہ جو بچاتا ہوگا اپنا چہرے کو بدترین عذاب سے قیامت کے دن، کیا وہ امن والوں جیسا ہو سکتا ہے؟ اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو مزہ اس کا، تم کیا کرتے تھے جو عمل اس دنیا میں، تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، تو آ پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خبر بھی نہ تھی، پھر مزہ چکھا دیا ان کو اللہ نے رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ جانتے، اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن عربی بغیر کسی کجی کے، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ بیان کرتے ہیں اللہ ایک مثال اس شخص غلام کی جس کے کئی شریک آقا ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک شخص پورے کا پورا ایک آدمی کا غلام ہے، کیا برابر ہے دونوں کی مثال؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور آیت نمبر 31 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ